بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے اشنال اور آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک انفو ڈیسک پر۔ معزز ناظرین گرامی، آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ روزہ کس طرح سے ہمارے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس ماہ مبارک میں میاں بیوی کو رمضان کی حالت میں کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر روزے کی حالت میں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے شریعت میں کیا حکم واجب آتا ہے، اس پر قضا لازم ہوگی یا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، روزے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو کو ہمارے ساتھ آخر تک دیکھتے رہیں۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک پہ روزے رکھنا اسلام میں فرض ہے اور مسلمانان عالم ماہ مقدس رمضان المبارک کے روزے ذوق و شوق سے رکھتے بھی ہیں، لیکن روزوں کے مقاصد سے بہت کم لوگ آگاہی رکھتے ہیں، تو یہ مناسب معلوم ہوا کہ روزے کے مقاصد پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے۔ روزے کی سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ ہمارے سرکش نفس کی اصلاح ہو اور شریعت کے احکام جو ہمارے نفس پر بھاری معلوم ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ روزے سے مقصود یہ ہے کہ نفس انسانی خواہشات اور عادتوں کے شکنجے سے آزاد ہو سکے، اس کی شہوانی قوتوں میں اعتدال اور توازن پیدا ہو، اور اس ذریعے سے وہ سعادت ابدی کا اصل گوہر جو مقصود ہے اسے حاصل کر سکے، اور اس حیات ابدی کے حصول کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے۔ بھوک اور پیاس سے اس کی ہوس کی تیزی اور شہوت کی حدت تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں الصوم یا روزہ یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے رکا رہے، لیکن وہیں ساتھ سیام کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی انسان اپنے جسمانی اعضاء کا غلط استعمال بھی نہ کرے، ان کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر برے کاموں سے روکے رکھے، اور روزے کی نیت کے ساتھ شہوت نفسانی کے پورا کرنے سے رکا رہے۔ روزے کی حالت میں بھی بنیادی مسائل زندگی ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا بھی ہمارا پہلا فرض ہے۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، اور روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی شہوانی یا نفسانی کام سرزد ہو جائے تو اس کا ہمارے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی خود کو کیسے روکیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ خواتین و حضرات، نکاح ایک مقدس رشتہ ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ اس رشتے میں بندھے دو لوگ ایک دوسرے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں وہ اپنی شہوت ایک دوسرے کے ساتھ پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ وہ منفرد عبادت ہے۔ ایک وقت اس کا تعلق ظاہر سے بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے اور صرف عابد اور معبود کا باہمی معاملہ ہی رہ جاتا ہے۔ مثلا والدین، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں یا دوست احباب کے ساتھ مل کر سحری کھائی تو بنی نوع انسان تو کیا، تمام مخلوقات میں سے کوئی پرندہ تک بھی اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ ایسے میں جب باہر شدت کی دھوپ اور گرمی ہو تو انسان کا نفس امارہ اس سے یہ طفلی تسلیاں دیتا ہے کہ اس تنہائی میں اگر تم ٹھنڈے پانی سے شاد کام ہو لو تو کون دیکھ رہا ہے اور کس کا ڈر ہے۔ اسی وقت روزے دار کا ذات الہی پر غیر متزلزل ایمان آڑے آتا ہے، اسے جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ اس تنہائی میں پانی پینے میں بھی اس ذات کا ڈر ہے کہ جو شہرک سے بھی قریب تر ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث قدسی کے الفاظ کچھ اس طرح سے وارد ہیں: میرا بندہ کھانا پینا اور حلال شہوت کو پورا کرنا بھی میری رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ میری رضا کے لیے خاص ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ نفس انسانی ایک ایسی حص ہے جو کہ ہمیں کسی جانور یا مہذب انسان میں تبدیل کر سکتی ہے۔ بہرحال اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لیں تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔
اگر خاوند زبردستی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا لازم ہوگی، لیکن اگر بیوی زبردستی شوہر کو مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا، جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ اور قضا یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جائے، اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو کوئی غلام آزاد کروایا جائے، جو کہ آج کل اتنا مؤثر طریقہ نہیں ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں، اور مسلسل اس طرح سے کہ پہلے ماہ کے اور دوسرے ماہ کا پہلا روزہ ایک ساتھ رکھے اور باقی جو روزے ہیں وہ چاہے مسلسل رکھے چاہے وقفے سے رکھے۔ اب یہ بات بھی نہیں ہے کہ رمضان میں میاں اور بیوی آپس میں مل ہی نہیں سکتے۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورت سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جس میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا کہ اس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارے کا کہا۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے جمع یا مباشرت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، البتہ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے لیے بہترین وقت ہے اور اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ خواتین حضرات، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔